حقیقت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے مدھیہ پردیش میں ایک رام مندر کے لیے نکالی گئی ریلی پر پتھراؤ کا بہانہ کرتے ہوئے لوگوں کو پوری طرح سے متاثر کیا گیا۔ مسجد کے سامنے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، مسجد کے سامنے جمع ہو کر کے جس طرح کے ہنگامے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بیٹی کو ہراساں کرنے کی وجہ سے داماد کو قتل کرنے والے سسر کی بات کریں گے تو وہیں پر بال کٹوانے کے لیے چھت پر جب نوجوان جمع ہو گئے تو کس طرح ان کو نکاح پکڑ لیا گیا، حراست میں لیا گیا۔ پی ڈی پی نے بی جے پی کو ایک بوتل میں بند کر رکھا تھا، اس طرح کا بیان اس وقت محبوب مفتی نے دے کر کے سیاست میں ایک مرتبہ پھر مرچی پھینکنے کی کوشش کی۔ وہیں پر کیرلا میں 20,000 بطخوں کی موت سے کسانوں میں خوف چھایا ہوا ہے، اور اسرائیلی فوج کی فلسطینی دکان سے چوری کی ویڈیو ایک جاری ہوئی ہے چھاپے کے دوران۔ اور میں یہ ابھی بتاؤں گا کہ شام میں اس وقت ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر اسرائیل لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آئیے مدھیہ پردیش کی ویڈیو دیکھ لیجئے، غنڈہ گردی دیکھ لیجئے ہندوتوا لوگوں کی۔ ایک مسجد کے سامنے رہ کر کے کس طرح مسجد پر چڑھ کر کے بھگوا پرچم لہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو ہے پوری طرح سے ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسجد کے سامنے جمع ہو کر کے پوری طرح سے ہتھیارات کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ پوری طرح نفرت پھیلانے کی اور خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ خبر تفصیل سے سنا، پہلے تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیں، اس میں لگائے جا رہے نعرے آپ دیکھ لیں، اور مسجد کے چھت پر چڑھ کر کے اس وقت بھگوا کس طرح سے جو لہرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں مدھیہ پردیش میں۔ اس طرح کے حالات اس وقت بنا دیے گئے ہندوستان میں، کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تفصیلات کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کرونا وبا کے اس دور میں جب کسی تقریب کے انعقاد اور بھیڑ لگانے سے پرہیز کرنے کی ہدایت انتظامیہ کے ذریعے دی ہوئی ہے، مدھیہ پردیش کے اندور میں ہندوتوا تنظیم نے رام مندر کو لے کر ریلی نکالی۔ اس ریلی کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب کچھ نامعلوم لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور کم و بیش 1 درجن افراد زخمی ہو گئے۔ ہندی نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق گوتم پورہ علاقے واقع چندن کھیڑی گاؤں سے جب کئی گاڑیوں پر مشتمل ریلی نکل رہی تھی تو اچانک پتھراؤ شروع ہو گیا، جس میں درجن بھر لوگ زخمی ہوئے۔ اس پتھراؤ کی خبر ملتی ہی کثیر تعداد میں پولیس فورس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کیا۔ ایک دیگر ہندی نیوز پورٹل ہے پتریکا.com، اس پر شائع رپورٹ پر اگر اعتبار کرے تو تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ریلی نکال رہے ہندو تنظیم کے کارکنوں نے مسجد کے سامنے بیٹھ کر ہنومان چالیسا پڑھنا شروع کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واقعہ تقریباً 1 بجے کا ہے جب مسجد کے سامنے ہندو تنظیم کے کارکن ہنومان چالیسا پڑھ رہے تھے، جس پر دوسرے طبقے کے لوگوں سے تنازع ہو گیا، حالات کشیدہ ہو گئے اور پھر پتھر بازی شروع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہنگامے کی خبر سن کر پولیس گاؤں میں پہنچ گئی تھی لیکن پتھراؤ کو روک نہیں سکی۔ بعد میں پولیس کے ذریعے سختی کیے جانے کے بعد ماحول پرسکون ہوا۔ نئی دنیا.com پر بھی ہندو تنظیم کی ریلی پر پتھراؤ کی خبر شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ چندن کھیڑی گاؤں جو کہ سانویر گوتم پورہ روڈ پر واقع ہے، جب ریلی یہاں سے گزر رہی تھی تو ریلی میں شامل لوگوں پر پتھراؤ کیا گیا، یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ پتھراؤ کے سبب ہندو تنظیموں کے کارکنان بھی مشتعل ہو گئے لیکن پولیس نے فوری طور پر انہیں قابو میں کیا، حالات کو بگڑنے نہیں دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی حالات میں کشیدہ ہیں اور پولیس فورس بھی موجود ہے، حالات مزید خراب نہ ہوں۔ ڈی آئی جی ہری نارائن مشرا کے حوالے سے ایک بیان میں سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں حالات معمول پر ہیں لیکن حفاظت کے لحاظ سے بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی ہے، معاملے پر انتظامیہ کی نظر ہے اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق چندن کھیڑی میں صبح
جب ریلی نکالی گئی تو گاڑی پر سوار تنظیم کارکنان جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جب یہ نعرہ لگاتے ہوئے خاص طبقے کے علاقے سے نکل رہے تھے تو دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے۔ اس درمیان میں پتھراؤ شروع ہو گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ گاؤں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور جب خبر پولیس تک پہنچی تو فوراً پولیس دستہ وہاں پہنچ گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پولیس افسران نے دونوں فریقین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات نہیں بنی تو پولیس کو ہلکی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا ہے۔ بعد ازاں حالات بہتر ہوئے، ریلی میں موجود لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد سے جو ہے یہ ویڈیو آج مسلسل وائرل ہو رہی ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے علاقے کی ویڈیو ہے۔ مدھیہ پردیش میں کل سے جب حالات خراب ہوئے ہیں تو دوسرے علاقوں کے مساجد وغیرہ کو نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور لگاتار جو ہے مسجدوں پر چڑھ کر بھگوا جو ہے جھنڈا لہرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جھنڈے نکال کر کے پھینکے جا رہے ہیں جو وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور نعرے بازی ہو رہی ہے۔ یہ حالات اس وقت مدھیہ پردیش میں ہیں اور مدھیہ پردیش کے کہاں کون سی جماعت ہے، کون سی پارٹی وہاں حکومت کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے غنڈہ گردی اور جو ہے اس طرح سے جو ہے مسجدوں کو اس وقت جو ہے وہاں کی توہین کرنے کی خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیٹی کو ہراساں کرنے پر ایک شخص نے اپنے داماد کا قتل کر دیا ہے۔ یہ واردات آندھرا پردیش کی ضلع مشرقی گوداوری کے جنگلا توٹا گاؤں میں پیش آئی ہے۔ مقتول کی شناخت 34 سالہ پرکاش کے طور پر کی گئی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دیگر رشتہ داروں کو بھی حالت نشہ میں ہراساں کیا کرتا تھا، جس سے تنگ آ کر اس کے سسر چنا راؤ نے اس پر کلاڑی سے حملہ کرتے اس کا قتل کر دیا اور لاش کو جنگل میں پھینک دیا ہے۔ اس طرح سسر کی جانب سے ایک داماد کو قتل کیے جانے کے بعد یہ معاملہ مزید جو ہے اس وقت سرخیوں میں حیدرآباد میں چھایا ہوا ہے مقامی خبروں میں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں اور وہ ہے پی ڈی پی نے بی جے پی کو ایک بوتل میں بند کر رکھا تھا، یہ بیان دینا صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ پی ڈی پی کے اتحاد کو ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کے جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن کرنے اور مہلوک جنگجوؤں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنے کے فرمانوں کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کو ایک بوتل میں بند کر رکھا تھا تاکہ دفعہ 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی پی نے ملک کے بڑے رکن پارلیمان کو حریت کے دروازے پر لایا، لیکن بدقسمتی سے انہیں دروازے نہیں کھولے گئے، جس سے ایک منفی پیغام ملک میں پھیل گیا۔ موصوفہ نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی کارکنوں اور پارٹی کے ڈی ڈی سی کامیاب امیدواروں سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ ہماری حکومت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن کرنے، مہلوک جنگجوؤں کی لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے نہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر پی ایس سے لگانے سے انکار کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ مہلوک جنگجوؤں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنا انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کو ایک بوتل میں بند کر رکھا تھا تاکہ وہ دفعہ 307 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ملک کے بڑے رکن پارلیمان کو حریت کے دروازے پر لایا، لیکن بدقسمتی سے انہیں دروازے نہیں کھولے گئے، جس سے ملک میں پیغام پھیلا کہ کشمیری ایک بے لحاظ قوم ہے۔ بہرکیف ناظرین، اس طرح سے خبریں سامنے آنے کے بعد اس وقت بی جے پی پر لگاتار تنقید ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو لواحقین کو ان کے انسانی حقوق کے ساتھ پامالی ہوتی ہے بی جے پی میں، اور کس طرح سے جو ہے بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی غلطی کے کسی بھی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جو ہے کریک ڈاؤن کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں تنظیموں کا استعمال کرتے ہوئے۔ بی جے پی کی جانب سے یہی بات وہ دہرا رہی تھی محبوبہ مفتی۔ ناظرین گرامی، کیرالہ میں 20,000 بطخوں کی موت سے کسانوں میں خوف اور انتظامیہ میں ہلچل مچا ہوا ہے۔ کورونا وبا کے اس دور میں ہندوستان کے لیے راحت کی خبر ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے 20,000 سے کم کورونا انفیکشن کے معاملے سامنے آئے، لیکن اس درمیان کیرالہ میں بطخوں کی پراسرار موت نے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ کیرالہ اوپری کٹناؤں میں تقریباً 20,000 بطخوں کی موت ہو گئی، جس نے لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے۔ خصوصی طور پر کسانوں میں خوف کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایدتوا تھالاواد علاقے میں بطخوں کے مرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ کسانوں نے اپنی سطح پر ان بطخوں کو بچانے کے لیے کئی تراکیب کا استعمال کیا، لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بطخوں کے پراسرار طریقے سے ہلاک ہونے پر مقامی انتظامیہ میں ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انتظامیہ بطخوں کی موت پر گہرائی سے نظر رکھ رہی ہے تاکہ اس کے اسباب کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ کہیں کوئی بیماری تو نہیں پھیل رہی ہے اور کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، اور ان کے اندر پھیلنے والی کوئی جس کو برڈ فلو کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوگا تو یہ چیزیں انسانوں کو بھی تو کہیں آگے جا کر کے لائق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کورونا کے اس دور میں ہر طرح
کی چیز پر جو ہے الگ الگ انداز میں دیکھنا ضروری ہے، اور 20,000 بطخوں کا اس طرح ایک ہی ساتھ مرنا الگ الگ وقفے میں یہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں تحقیقات بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، فلسطین میں قابض اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے آئے روز چھاپوں کے دوران لوٹ مار کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ حال ہی میں خفیہ کیمرے میں محفوظ ہو گیا جب اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی شہری کی دکان پر چھاپے کے دوران وہاں پر چوری کی واردات انجام دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینی شہری کی دکان سے چوری کرنے پر اسرائیلی فوج کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ چوری کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس فوجی کی شناخت کر لی گئی، جس کے بعد فوج نے اسے 28 دن کی سزا سنائی۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو اعتراف کیا ہے کہ پیراٹروپرز بریگیڈ کے کمانڈر نے ایک فوجی کو 28 دن کی قید کی سزا سنائی، جس میں 14 دن اسے نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اس فوجی اہلکار پر ایک فلسطینی قصبے میں چھاپے کے دوران ایک فلسطینی شہری کی دکان سے سگریٹ کا ایک پیکٹ چوری کرنا سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہونے کے بعد اسرائیلی فوجیوں پر تنقید جاری تھی۔ اس کو لے کر کے فیصلہ لیا گیا، یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شام میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک طرف ظالم اسدی فوج ہے جو لگاتار یہاں کے مکینوں کو نشانہ بناتا ہے، اور وہیں پر دوسری جانب ظالم اسرائیل ہے جو بشار الاسد پر حملہ کرنے کے نام پر دیگر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بھی اس وقت نشانہ بناتا ہے، اور ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کرتا ہے، لیکن اس طرح بمباری سے عام عوام بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شام میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ دوسری طرف شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے محکمہ دفاع نے اسرائیلی طیاروں پر جوابی گولہ باری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بمباری میں دمشق کے مغرب میں النبی حابیل کے مقام پر الزبدانی میں ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ درمیان اثنا شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سینئر آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے فضائی محکمہ دفاع کے دمشق میں قائم ہیڈ کوارٹر اور ایرانی ملیشیاؤں کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، آبزرویٹری کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود سے گزر کر شام میں کارروائی کی اور دمشق کے مغرب میں لبنان کی سرحد کے قریب ایرانی ملیشیاؤں کے ٹھکانوں پر متعدد میزائل داغے ہیں، یہ خبر سامنے آ رہی۔ تو ناظرین، دونوں کے آپسی جو ہے فضائی بمباری کی وجہ سے اکثر عام عوام ہی مرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے شامی عام مسلمانوں پر دونوں جانب سے جو ہے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں خبر رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ یہ واقعہ جنوبی جرمن شہر اولم میں پیش آیا ہے، جہاں ملک بھر میں کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں لگائی گئی قانونی پابندیوں کی ایسی خلاف ورزی دیکھنے میں آئی جو کافی عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز بھی تھی۔ اس شہر میں ایک مکان کی چھت پر 3 نوجوان جمع تھے اور کچھ کر رہے تھے۔ قریب ایک ہمسائے نے، جس کی شناخت پولیس نے ظاہر نہیں کی، یہ منظر دیکھا تو صورتحال کا اندازہ لگا کر پولیس کو اطلاع کر دی۔ ہمسائے کا اندازہ تھا کہ 3 میں سے ایک نوجوان حجام تھا اور باقی 2 اس کے گاہک جو بال کٹوانے کے لیے مکان کی چھت پر موجود تھے۔ تو پولیس وہاں پہنچی اور تینوں کو صرف اس وجہ سے گرفتار کر کے لے گئی کیونکہ وہ بال کٹوانے کے لیے ایک مکان پر جمع ہوئے تھے۔ اس طرح کی خبر جو بال کٹوانے کی وجہ سے گرفتاری ہوئی، تو یہ خبر اس وقت جو ہے مضحکہ خیز بھی بنی اور سرخیوں میں بھی چھائی رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت